آذر کو ہرانے کے لیے نکی نے اب اوچھے ہتھ کنڈے اپنا لیے ہیں۔ نکی اب کوشش کر رہا ہے کہ وہ نمل کو خرید لے، کیونکہ نکی یہ جان چکا ہے کہ آذر کی زندگی میں اب نمل کی کیا حیثیت ہے۔ کیونکہ نکی صاحب نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ آذر کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، جبکہ اس نے جھوٹا الزام بھی لگا دیا اور آذر کو حوالات کی ہوا بھی کھلوا دی، مگر اس کے باوجود جو ہے آذر نے الٹا کورٹ کیس کر دیا ہے نکی صاحب پر کہ اس نے آذر پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مگر اب جب کہ نکی کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ اپنی چال میں خود ہی پھنس گیا ہے، تو وہ اب مجبور ہو چکا ہے کہ اس نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا لیے ہیں۔ اس نے کوشش کی ہے کہ وہ نمل کو خرید لے اور نمل کو ایک بڑی اماؤنٹ کا چیک بھی دے دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ آذر سے شادی کرنے کے بعد تمہیں جو کچھ ملے گا اس سے کہیں گنا زیادہ میں تمہیں دوں گا اگر تم میرا ساتھ دو گی۔ تو اب نمل نے چیک تو پکڑ لیا ہے نکی صاحب سے، تو کیا نمل اب پیسوں کی عوض آذر کے ساتھ بے وفائی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ آذر کے دل میں تو نمل کے لیے محبت نہیں ہے۔ محبت کا اظہار تو پہلے نمل نے ہی کیا تھا، جب آذر کے بابا آذر کا رشتہ لینے نمل کے گھر جاتے ہیں تو ان کو وہاں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ نمل کے گھر والے کس قدر لالچی انسان ہیں اور کس قدر پیسے کے پجاری ہیں، کیونکہ باتوں ہی باتوں میں نمل کے بابا نے جو ہے حق مہر میں مکان لکھوانے کی بات کی اور بحیرہ ٹاؤن والا بنگلہ کبھی مانگا اور کبھی پلاٹس مانگے، تو وہاں سے ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ پیسے کے کتنے لالچی ہیں۔ اور تو کیا نمل بھی اپنے بابا کی طرح پیسوں کی لالچی ہوگی، یا پھر آذر کو پانے کے لیے وہ نکی صاحب کے ساتھ دھوکہ کرے گی؟ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے ہبہ کی اور حسن کی، ہبہ کی شادی کی ڈیٹ تو فکس ہو چکی ہے اور حسن بھی اب شادی کے لیے ایگری ہو چکا ہے، مگر جنید جو ہے حسن کو یہ کہتا ہے کہ تم بہت جلدی شادی کر رہے ہو، کیونکہ شادی کرنے کے بعد جو ہے انسان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پابند ہو کر رہ جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہبہ کی جو بھتیجی ہے وہ بھی اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ حسن سے شادی تو کر رہی ہیں، مگر میں نے جب بھی آپ کے منہ سے ذکر سنا ہے تو آذر کا سنا ہے، کیونکہ حسن نے آپ کے ساتھ تو اتنا وقت نہیں گزارا، اور میں جہاں تک جانتی ہوں کہ دل ہی دل میں آپ آذر سے محبت کرتی ہیں، نہ کہ حسن سے۔ آپ تو حسن سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر آپ کو دوسری جانب سے نہ محبت ملی حسن سے اور نہ ہی کبھی عزت ملی۔ حسن نے تو آپ کو ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اپنا مطلب پورا ہوتے ہی اپنے گھر والوں کے آگے ہمیشہ آپ کو جھکایا اور آپ کو ذلیل کیا۔ جس انسان سے آپ کو سیلف رسپیکٹ نہیں مل سکتی تو وہ آگے چل کر آپ کو کیا خوشی دے گا؟ شادی کوئی بچے بچی کا کھیل نہیں ہے، گڈے گڈیا کا کھیل نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ سوچ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ہبہ جو ہے وہ اپنی بھتیجی کی ایک نہیں سنتی، تو وہاں پر اب اس کی جو بھتیجی ہے وہ اسے یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اس بات کا پروف دوں گی کہ حسن آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے، وہ آپ کو کسی بھی وقت چھوڑ دے گا۔ تو اسی وجہ سے اب جو ہبہ کی بھتیجی ہے وہ ایک جال بچھائے گی محبت کا اور اس میں حسن کو پھنسانے کی کوشش کرے گی، اور حسن جو ہے بہت آسانی سے اس میں پھنس جائے گا اور شادی کے عین موقع پر جو ہے وہ شادی سے انکاری ہو جائے گا اور ہبہ کو ایسے ہی بیچ راہ میں چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جب حسن ہبہ کے ساتھ کرے گا تب ہبہ کو ہوش آئے گا کہ واقعی جو مجھے میرے دوست سمجھاتے رہے ہیں، مجھے میری بھتیجی سمجھاتی رہی ہے، جو آذر مجھے کہتا رہا ہے، وہ سب سچ کہتے تھے کہ حسن میرے ساتھ وفادار نہیں ہے اور حسن کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے فائدہ ہی حاصل کیا ہے اور اپنے مطلب پورے کیے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اپنا بوجھ مجھ پر ڈال کر وہ تو جرمنی چلا گیا، لیکن جب جرمنی سے واپس آیا تو میرے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ تک لانا گوارا نہیں کیا، اور جب میں نے شادی کی بات اس کے سامنے کی تو اس نے شادی بھی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اس نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ لیکن اب جو ہبہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر رہ چکی ہے، وہ حسن کی بے وفائی کا جو ہے ماتم تو ضرور منائے گی، کیونکہ 6 سال جس کا وہ انتظار کرتی رہی، جو خواب اس نے بنے تھے وہ ایک پل میں ٹوٹنے والے ہیں، اور جو ہبہ کی چچی ہیں یعنی کہ حسن کی امی، وہ
وہ تو رو دھو کر سارا الزام حسن کے سر پر لگا دیں گی اور کہیں گی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ہبا سے شادی نہیں کرے گا۔ اگر اس کو مجبور کیا جائے گا تو وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا لے گا، اور روتے ہوئے اسے یہ بھی کہیں گی کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میرا واحد سہارا تو وہی ہے، تو پھر ہم سب کہاں جائیں گے۔ خیر، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مرگ وفا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔